اب صحیح وضو کرنے کے بعد جب یہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہوا ہے تو ایک اہم مسئلہ جو آتا ہے وہ قبلے کے حوالے سے آتا ہے. یہ تو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو مکے سے دور ہیں ان کے لیے قبلہ کعبہ کی سمت ہے، سمت قبلہ ہے. بعین ہی کعبہ ان کا قبلہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو پاسبل ہی نہیں ہے. خدا جو ہے مجھے فرض کریں میں کراچی میں بیٹھا ہوں، مجھے کہیں نہیں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. اور پروردگار عالم بھی ایسی تکالیف اور ذمہ داریاں انسان کی گردن پہ نہیں ڈالتا کہ جس کی قدرت اور وسعت اس کے اندر موجود نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بس کیا کیا جائے، اب ہم جو دور بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے سمت کعبہ اور جہت کعبہ کو معتبر قرار دیا گیا. یہ کہنا ہے کہ آپ قبلہ رخ ہیں، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے، یہ کافی ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ جتنی ایکوریسی انسان حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے پاسبل ہے اتنا ایکوریٹ اس کو ہونا ہوگا. اچھا، کعبہ چھوٹی سی ڈبیا کا نام تو نہیں ہے. آپ کہیں کہ مثلا ایک اور کریں MP3 جتنا کعبہ ہے، ایک بغل ایک گھر کا نام ہے، اور گھر کم و بیش تو تھوڑا سا ریکٹینگل شیپ میں ہے. اس کو تھوڑا سا اگر آپ چوڑا کریں تو اتنا ایک چوڑا ہے، اس کے سامنے آپ کھڑی ہوئی ہیں تو ممکن ہے تھوڑا سا پلس مائنس ہو جائے تو بھی اس کی سمت میں تو ہیں، اس کے سامنے تو ہیں. لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ 1 ڈگری بھی تھوڑا سا پلس مائنس کریں گے تو یہ 1 ڈگری وہاں پہنچنے تک کتنا چوڑا ہو جاتا ہے، شاید آپ کعبے سے باہر نکل جائیں. اسی 1 ڈگری کو مطلب فرض کریں اگر تھوڑی سی ڈائیورجن یوں کی جائے یوں ہو گئی 1 ڈگری کی، اس 1 ڈگری کو یوں ہی آپ لے کر جائیں تو یہ جاتے 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 وہاں تک پہنچتے پہنچتے اچھی خاصی چوڑی ہو جائے گی اور ایسے ممکن ہے کہ آپ کعبے سے خارج ہو جائیں. لہذا جتنی زیادہ ایکوریسی ممکن ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یعنی یقین ہو کہ یہی سمت کعبہ ہے. اور یقین اگر حاصل ہونا ممکن نہ ہو، یقین یا اطمینان، تو پھر باری آئے گی جن و گمان کہ اگر یقین حاصل نہیں ہو پا رہا، کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے یقین حاصل کریں تو پھر اپنے گمان پر عمل کریں، ظن پر عمل کریں کہ جو 50% سے اوپر ہوتا ہے. تو ایک اشتباہ جو یہ ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی بس ایک اندازے سے کھڑے ہو گئے. بعض اوقات انسان اپنے گھر میں نہیں بھی ہوتا ہے، ایک اندازہ لگاتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ ممکن ہے اس کے لیے کہ اس سے اور زیادہ ایکوریٹ اور زیادہ. اچھا، یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا گمان جو ہے وہ 60% کا ہے، لیکن کوئی ایسی صورتحال ہے آپ کے پاس کہ وہ 60 کی بجائے 70 80 90% تک پہنچ سکتا ہو، تو ضروری ہے کہ اگلے والے گمان پر عمل کیا جائے، کم والے گمان کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا. لہذا ایک اشتباہ جو نارملی دیکھا گیا وہ اس مرحلے میں دیکھا گیا، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، دونوں طرف سے اشتباہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکوریسی کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں، جبکہ ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا زیادہ ایکوریٹ آپ قبلے کو طے کر سکیں، سمت قبلے کو طے کر سکیں، اتنا آپ کو کرنا ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مرحلہ قبلے کو طے کرنے کے بعد آپ کی بدن اور لباس کی طہارت کا مسئلہ ہے. اس میں بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ غفلتاً اور بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، جبکہ بہرحال خاص طور پر اگر انسان ان ماؤں میں سے ہے کہ جو چھوٹے بچے کی ماں ہیں اور جہاں پر امکان زیادہ ہوتا ہے، بہرحال بہت ہی زیادہ ریکمینڈڈ ہے یہ چیز کہ انسان اپنے بدن اور لباس کی طہارت کا خیال رکھتے ہوئے نماز میں واقف ہو.